यूएसबी अगर ख़राब हो जाए तो उसको फ्री में कैसे ठीक किया जा सकता है। फॉल्ट चाहे नो मीडिया का है, राइट प्रोटेक्शन का है, फर्मवेयर अपडेट करने का कोई भी फॉल्ट है, ये सारे फॉल्ट फ्री टूल से रिमूव किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने वन बाय वन करके आपको यूएसबी के फॉल्ट ठीक करके बताए हैं, तो ये वीडियो स्पेशली नो मीडिया एरर, यूएसबी में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमें, जो प्रॉब्लम यूएसबी में सबसे ज़्यादा आती है वो नो मीडिया की आती है। यानी यूएसबी को हम कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं लेकिन माई कंप्यूटर में दिस पीसी में यूएसबी शो नहीं होती। डिस्क मैनेजमेंट में जाके यूएसबी ड्राइव शो होती है लेकिन नो मीडिया के तौर पे शो होती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम नो मीडिया का फॉल्ट फ्री टूल यानी चिप जीनियस के ज़रिए इन्फो लेके आपको रिमूव करके दिखाने वाले हैं। ये वीडियो भी बिल्कुल सिंपल, आसान और पिछली वीडियो की तरह है। इसमें भी आपने कोई चीज़ पे नहीं करनी, फ्री में अपनी यूएसबी को ठीक कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी यूएसबी नो मीडिया का एरर शो कर रही है, आपके डिस्क पीसी के अंदर शो नहीं हो रही है, उसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले इसको अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लेते हैं। अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लिया। अब मैं आपको एरर भी दिखाता हूँ। डिस्क पीसी में चले जाता हूँ। ये देखें वो यूएसबी हमारी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अब जाकर मैनेजमेंट दिखाता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट। अब ये देखें यूएसबी हमारी यहाँ पर नो मीडिया शो कर रही है, डिस्क पीसी के अंदर ये शो नहीं होती है। और जो हम अगर डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखते हैं तो नो मीडिया का एरर ये शो कर रही है। सिंपली अपने चिप जीनियस से पहले अपनी उस यूएसबी की तमाम डिटेल ले लेनी है। हम दोबारा चिप जीनियस को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर चिप जीनियस को मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखिए इसने तमाम डिटेल जैसे पिछली यूएसबी की हमारी दे दी थी हमारे सामने, यहाँ पर इसने ऐसे ही हमारी इस यूएसबी की डिटेल तमाम यहाँ पर हमें दे दी है। अब यहाँ पे देखें जो इसका कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर, जो दो चीजें हमें रिक्वायर है वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर होती हैं, इसका कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर। इसी को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे आके न्यू टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। न्यू टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद यहाँ पर मैं तमाम डिटेल पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें हमारी जो यहाँ पे हमें कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर चाहिए वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें अब ये फर्स्ट चिप इसका कंट्रोलर वेंडर है और जो कंट्रोलर पार्ट नंबर है FC1179। गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे डाउनलोड फर्मवेयर और आगे ये पेस्ट कर देंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट अब मेरे सामने आ चुकी हैं, इनमें से किसी भी वेबसाइट से जाकर मैं इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर सकता हूँ। सेकंड हमजा भाई यहाँ पे स्टॉप करना। देखिए यहाँ पे मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा कमेंट इसी बात पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यूएसबी का वेंडर है फर्स्ट चिप और इसका पार्ट नंबर है, कंट्रोलर पार्ट नंबर है FC1179। तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे भी हमजा भाई आपको चेक करवाएंगे कि जैसे ही हम फर्स्ट चिप और FC1179 डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे उसके वर्जन और उसके फर्मवेयर आ जाएंगे। तो अब मेन सवाल ये है कि इनमें से हमारे लिए एक्यूरेट फर्मवेयर कौन सा है, ये मेन चीज़ ये है। तो इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो को इंटरप्ट किया है। यहाँ पे अगर आप अभी ट्रेन नहीं हुए, बिगिनर हैं, तो आप इसके जितने भी अवेलेबल वर्जन है 8, 10, 12 वो सारे डाउनलोड कर लें। जैसे कि यहाँ हमजा भाई भी आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। उसका वेंडर नेम फर्स्ट चिप ही होगा, पार्ट नंबर भी उसका FC1179 ही होगा, लेकिन हर फर्मवेयर में आपकी यूएसबी शो नहीं होगी। जब शो नहीं होगी तो वो ठीक भी नहीं होगी और आप लोग नीचे कमेंट करते हैं हमसे यूएसबी ठीक नहीं हो रही। यही बात मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने फिर नेक्स्ट उसी नंबर के फर्मवेयर में उसको ओपन करके देखना है। ये मुख्तलिफ डेट्स पे मुख्तलिफ फर्मवेयर कंपनीज अपलोड करती हैं, वेंडर्स अपलोड करते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप 10 फर्मवेयर डाउनलोड कर लें तो 10 में ही आपकी यूएसबी शो ना हो। जिसमें शो हो गई तो वहां भी ये बात फाइनल नहीं है कि वो यूएसबी बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता है कि किसी फर्मवेयर में आपकी यूएसबी शो हो जाए, लेकिन जब वो फर्मवेयर पूरा अप्लाई हो जाए, राइट हो जाए यूएसबी पे, तो आपकी यूएसबी की कैपेसिटी लो हो जाए। यानी 64 GB को आप ठीक कर रहे हैं, वो ठीक तो हो जाए लेकिन 16 GB हो जाए या 32 GB हो जाए, तब आपको थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी है। जो डिफरेंट वीडियोस में हमने सेटिंग्स बताई हैं, उन सेटिंग्स में जाके आपने चेंजिंग करनी है।
اب یہاں پہ ایک اور مین بات جس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم فرسٹ چپ کی سیٹنگ آپ کو دکھا رہے ہیں, تو یہ سیٹنگ فرسٹ چپ کی یو ایس بی پہ اپلائی ہوں گی. آپ کے پاس اگر سامسنگ کی یو ایس بی ہے, کنگسٹن کی ہے, کنگ سٹور کی ہے, تو اس کی سیٹنگ ہم علیحدہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں. وہ والی سیٹنگ آپ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم نے یو ایس بی ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کیپیسٹی یا تو انکریز ہو گئی ہے اور یا ڈیکریز ہو گئی ہے. تو وہ آپ نے کیسے ٹھیک کرنی ہے؟ وہ آپ نے ہماری ویڈیو جو اسی وینڈر کی بنی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہم نے سیٹنگ بتائی ہے ان سیٹنگ کے مطابق چلنا ہے. یہاں پہ ہم فرسٹ چپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فرسٹ چپ کی جتنی بھی یو ایس بیز ہیں, 16 جی بی کی ہے, 32 جی بی کی ہے, 64 جی بی کی ہیں, سب پہ یہ طریقہ اپلائی ہوگا. لیکن دوسرا وینڈر کی یو ایس بی اس میں لگانے سے یہی طریقہ آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ کچھ غلط ہو سکتا ہے. یہ بات آپ دھیان میں رکھیں. یہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ فیک نہیں ہے, لیکن ان میں وینڈر کا فرق پڑنے سے, سیٹنگز کا فرق پڑنے میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ورنہ یہی یو ایس بی جو ابھی حمزہ بھائی آپ کو ٹھیک کر کے سیم فرم ویئر سے ٹھیک کر کے دکھا رہے ہیں, اسی فرم ویئر میں اگر میں تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر دوں گا تو جو یو ایس بی ورکنگ ہے آلریڈی چل رہی ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے. یہاں پر کافی سارے فرم ویئر شو ہو رہے ہیں, ان میں سے 4-5 فرم ویئر ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. فرم ویئر جو بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اب باری باری لگا کے چیک کرتے ہیں کون سا ہماری یو ایس بی کو پک کرتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ فرسٹ نمبر والا اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو آپ دیکھیں جیسے ایم پی ٹولز شو ہو رہا ہے نا, یہ اس کے آگے بلینک ہے اور ایک ایم پی ٹول 32 ہے. اگر آپ کی 32 بٹ ونڈو ہے تو 32 والا کرنا ہے, اگر آپ کی 64 ہے تو آپ نے یہ پلین والا اس کو کرنا ہے. اب اوپر والے کو میں اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ میری 64 بٹ ونڈو ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہماری یو ایس بی شو نہیں ہوئی ہے. یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا پہلے کہ کچھ فرم ویئر جو ہوں گے وہ ہماری یو ایس بی کو پک نہیں کریں گے. اب اس کو بند کر دیتا ہوں. اب ہم دوسرا فرم ویئر اوپن کر لیتے ہیں. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ہماری یو ایس بی کو پک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیں اس نے بھی ہماری یو ایس بی کو پک نہیں کیا ہے. اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں. اب ہم تیسرے فرم ویئر کی طرف جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تیسرا فرم ویئر ہماری یو ایس بی کو پک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تیسرا اوپن کیا ہے, اس نے بھی ہماری یو ایس بی کو پک نہیں کیا ہے. یہی چیز آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو فرم ویئر ڈاؤن لوڈ کریں وہ آپ کو یو ایس بی کو پک کرے. کچھ فرم ویئر ہوں گے وہ آپ کی یو ایس بی کو پک ہی نہیں کریں گے, اور کچھ فرم ویئر ہوں گے جو پک کر لیں گے آپ کی یو ایس بی کو لیکن بیچ میں جا کے مسئلہ کریں گے. اس کا بھی سلوشن میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اب یہاں سے پھر میں ایک اور فرم ویئر اوپن کر لیتا ہوں. اس نے بھی ہماری یو ایس بی کو پک نہیں کیا, اسے بند کر دیتے ہیں. ایک اور فرم ویئر ہمارے پاس, اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ہماری یو ایس بی کو اس نے بھی پک نہیں کیا ہے. اب ایک اور لاسٹ فرم ویئر ہمارے پاس, اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری یو ایس بی کو پک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اوکے بھی کلک کر دیا. یہ دیکھیں اس نے ہماری یو ایس بی کو پک کر لیا ہے. اب آپ کو جو چیز میں بتا رہا تھا, اب دیکھیں اس نے ہماری یو ایس بی کو پک تو کر لیا ہے. اب ہم اس کی سیٹنگ پہ والے بٹن, اسٹارٹ کے بٹن کے نیچے بالکل نا سیٹنگ کا بٹن ہے, اس پہ کلک کریں گے, پاسورڈ کو بلینک کر کے اوکے رہنے دیں گے. اب ہمارے سامنے اس کی سیٹنگ اوپن ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے یہ ایک بٹن شو ہو رہا ہے اسپیک فلیش نیم, یہ ان ٹک ہوگا, آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے. جیسے آپ ٹک کریں گے آپ کے سامنے یہ فرم ویئر کے نا کافی سارے ورژنز اوپن ہو جائیں گے. اب یہ اسی فرم ویئر کے کافی سارے ورژنز ہیں, 64 بھی ہوگا, کافی سارے یہاں پہ نا آپ کو ورژنز ملیں گے. آپ نے اگر ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اپنی یو ایس بیز کا سائز بڑھا کر دکھایا تھا. ایک طریقہ تو یہاں سے تھا, یہاں سے ہم نے سائز بڑھا کر دکھایا تھا. ایک یہ بن والا آپشن ہے, یہاں سے بھی جا کر ہم نے سائز بڑھا کر دکھایا تھا. یا اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ہماری تو آپ کو پتا ہوگا. چیز اور آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ ہر وینڈر کا جو طریقہ کار ہے یو ایس بی ٹھیک کرنے کا وہ مختلف ہو سکتا ہے. جو ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں وہ شاید آپ کی یو ایس بی پہ ورک نہ کرے. سیم یو ایس بی ہوگی تو شاید ورک کرے, دوسری ہوگی تو نہ کرے, کیونکہ ہمیں یہاں پر سیٹنگ بھی چینج کر کے دیکھنی پڑ سکتی ہے. کافی سارے اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کافی سارے وینڈرز کی یو ایس بی ٹھیک کرنے کا طریقہ کار تو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. کچھ بیچ میں سے رہتے بھی ہوں گے, وہ جیسے جیسے ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے وہ آپ لوگوں کو وہ بھی سمجھ آتے جائیں گے. یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں, یہاں پہ اسکین لیول ہے. اسکین لیول 3 اسکین پہ ہے ابھی فی الحال, 3 ہائی اسکین پہ ہے. آپ فیکٹری اسکین پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ اسکین پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں, کلیئر پر فیکٹری اسکین پہ کر سکتے ہیں, کلیئر پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یو ایس بی پروسیس کے دوران کوئی مسئلہ کرتی ہے پھر آپ کو یہ سیٹنگ چینج کر کے دیکھنی پڑ سکتی ہے. اب یہاں سے فی الحال ہم اوکے کر دیتے ہیں. سیٹنگ کے بٹن کے بالکل اوپر اسٹارٹ کا بٹن ہے, اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے. یہ دیکھیں پروسیس اس کا مکمل ہو چکا ہے. اب میں آپ کو بیک جا کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جس پی سی کے اندر ہم جائیں گے, یہ دیکھیں ہماری جو یو ایس بی یہاں پہ پہلے شو نہیں ہو رہی تھی, اب وہ ہماری یو ایس بی یہاں پہ شو ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہے. اب میں آپ کو سمپلی بیک جا کے مینیج میں بھی جا کے دکھا دیتا ہوں. یہ سمپلی مینیج میں چلے جائیں گے, ڈسک مینجمنٹ.
یہ دیکھیں ہماری USB جو یہاں پہ پہلے نو میڈیا شو کر رہی تھی وہ یہاں پر اب شو ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنی جو بھی USB نو میڈیا کا ایرر دے رہی ہے ہم اپنے سسٹم کے اندر جب پلگ ان کرتے ہیں تو اس کو فارمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فارمیٹ نہیں ہوتی ہے, رائٹ پروٹیکٹ کا ایرر دیتی ہے, یہ اس طرح کو کوئی بھی ایشو دیتی ہے. تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنے گھر پر ہی اپنے لیپ ٹاپ یا PC کے ذریعے بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کریں, جیسے ہی آپ چپ جینیس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کی USB کی انفو شو ہو جاتی ہے. آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ انفو کہیں بھی پیسٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں. اپنی USB کی انفو اپنے پاس سیو کر لیں. فار ایگزامپل آپ کی USB ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئی ہے یا کیپیسٹی خراب ہو گئی ہے, یا آپ ان میں سے ہیں جن لوگوں کی USB آلریڈی ٹھیک ہے لیکن وہ کیپیسٹی انکریز کرنا چاہتے تھے تو ان کی USB بند ہو گئی, تو جو انفو آپ نے پہلے سے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں اس انفو کے حساب سے, کیونکہ USB صحیح حالت میں اور خراب حالت میں دونوں صورت میں سم ٹائم انفو چینج کر جاتی ہے, تو وہی انفو جو آپ کے پاس سیو ہے, جیسے کہ آپ کے پاس سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ USB کی انفو ہم نے سیو کی ہیں, ابھی جو سیو کی ہیں, یہ آپ ٹیلی کریں, اس حساب سے فرم ویئر ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی USB پہ رائٹ کریں. یہ ان لوگوں کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں یا دوران ایکسپیریمنٹ ان کی لائٹ چلی گئی ہے, ان کی USB میں ایرر آ گیا تو USB بند ہو گئی ہے, تو وہ ان کو انفو اب کچھ اور شو ہو رہی ہے یا ان نون ہو چکی ہے. تو چونکہ انفو سیو کر چکے ہوں گے تو وہاں سے اپنی انفو دیکھ کے اسی حساب سے فرم ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی USB کو ریسٹور کر سکتے ہیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.